نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے کہ کون کون چیزیں نجاست غلیظہ ہیں، کون کون سی چیزیں نجاست خفیفہ ہیں۔ تو آج ہم نے کل 8 اصول سننے ہیں۔ 4 ہے نجاست غلیظہ کے بارے میں، جس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ کن جانوروں کی، کن چیزوں کی بیٹ، پخانہ اور پیشاب نجاست غلیظہ ہوتا ہے، اور پھر 2 قاعدے ہیں نجاست خفیفہ کے، جس کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ کن چیزوں کی بیٹ اور پیشاب جو ہے نجاست خفیفہ ہوتی ہے، اور 2 قاعدے ہیں حلال پاک کے بارے میں، کہ جن چیزوں کی بیٹ اور پیشاب جو ہوتے ہیں پاک ہوتا ہے، اگر آپ کے جسم پر لگے تو آپ کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے قاعدے ہیں 4 نجاست غلیظہ کے بارے میں۔ سب سے پہلا اصول ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے جسم سے نکلے اور وہ غسل یا وضو کو انسان پر لازم کر دے، وہ نجاست غلیظہ ہے۔ جیسے کہ درد کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلے تو فقہا فرماتے ہیں یہ ناپاک ہے، یہ نجس ہے، تو وہ نجاست غلیظہ قرار پائے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر وہ درد وغیرہ کی وجہ سے نہیں نکلتا ہے، ایسے رونے کی وجہ سے نکلتا ہے یا کسی غم کی وجہ سے نکلتا ہے تو پاک ہے، لہذا وہ نجاست وغیرہ اس میں کوئی اس کا کانسیپٹ نہیں ہوگا۔ دوسرا قاعدہ، ہر وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پخانہ نجاست غلیظہ ہے۔ جیسا کہ گائے لیں تو گائے کا جو گوبر ہوتا ہے وہ نجاست غلیظہ ہوتا ہے۔ پیشاب کا یہ حکم نہیں ہے، پیشاب کا حکم آگے آ رہا ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ جانور جن کا گوشت کھانا حرام ہے ان کا بول و براز دونوں نجاست غلیظہ ہے، ان کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے، ان کا پخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ جیسے کہ گدھا، تو اب اس کا پیشاب اور پخانہ دونوں نجاست غلیظہ کا حکم رکھتے ہیں۔ اور چوتھا قاعدہ ہے کہ ہر وہ پرندے جو اونچے نہ اڑ سکتے ہوں اور کھائے جاتے ہوں، حلال ہوں، تو ان کی بیٹ جو ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، جیسے کہ مرغی اور بطخ وغیرہ۔ تو یہ 4 اصول تھے نجاست غلیظہ کے بارے میں، جس کے ذریعے آپ پہچان سکیں گے کہ کن کن چیزوں کی جو ہے بیٹ اور پیشاب جو ہے نجاست غلیظہ ہے۔ 2 قاعدے تھے نجاست خفیفہ کے بارے میں۔ پہلا کہ ہر وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے تو ان کا پیشاب خفیفہ ہے، جیسے کہ گائے، تو اب اس کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ نجاست خفیفہ کا حکم رکھتا ہے، جسم وغیرہ پر لگے تو وہی احکام ہوں گے جو ہم نے پہلی ویڈیو میں بیان کیے۔ دوسرا قاعدہ، ہر وہ پرندہ جن کا کھانا حرام ہے، اب خواہ چاہے وہ شکاری ہو یا نہ ہو، تو ان کی بیٹ جو ہوتی ہے وہ نجاست خفیفہ کا حکم رکھتی ہے، جیسے کہ باز، شکرا وغیرہ۔ تو اب ان کے بارے میں ہم نے تفصیل سے جان لیا۔ اب 2 قاعدے بنتے ہیں، آخری 2 قاعدے ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کی بیٹ جو ہے وہ نہ نجاست غلیظہ ہے نہ نجاست خفیفہ ہے، بلکہ وہ پاک ہے۔ پاک کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کھانا حلال ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم پر لگے گی یا آپ کے کپڑے پر لگے گی تو آپ کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلا قاعدہ حلال کے بارے میں کہ جن پرندوں کا گوشت کھانا حلال ہے اور وہ اونچے اڑتے ہیں تو ان کی بیٹ پاک ہے، جیسے کبوتر، تو اس کی بیٹ اگر آپ کے جسم پر لگے تو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پاک کر لیں تو بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ دوسرا قاعدہ، چمگادڑ، یہ ایک پرندہ ہے رات میں جو اڑتا ہے، تو اس کی بیٹ بھی پاک ہے اور اس کا پیشاب بھی پاک ہے۔ جی ہاں، چمگادڑ کی بیٹ بھی پاک ہے اور اس کا پیشاب بھی پاک ہے، یعنی اگر آپ کے جسم وغیرہ پر لگے، آپ کے کسی کھانے وغیرہ میں گرے تو آپ کو اس کے پاک کرنے کی ضرورت نہیں۔ فقہا نے اس کی علت لکھی در مختار میں، لعدم العلم بہ، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہ چمگادڑ کی بیٹ ہے یا چمگادڑ کا پخانہ ہے یا چمگادڑ کا پیشاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رات میں اڑتا ہے، جب رات میں اڑتا ہے تو انسان کے بدن پر اگر یہ بیٹ کرے یا پھر پیشاب کرے تو انسان کو پتہ نہیں چل پائے گا، رات کا وقت بھی ہوتا ہے، لہذا اس کے بارے میں جاننا بہت متعذر ہے، بہت مشکل ہے۔ اسی لیے شریعت نے چمگادڑ کی بیٹ اور پیشاب کو پاک رکھا ہے۔ تو یہ 8 اصول ہم نے جان لیے۔ آخر میں یاد رکھیے گا کہ یہ صرف چند اصول ہم نے بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ بہت سی اشیاء، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نجاست غلیظہ ہوتی ہیں، خفیفہ ہوتی ہیں، لیکن بیسک ان کے بارے میں 8 اصول یہ بنتے ہیں۔ اب جو طالب علم اس کو جان لے گا، اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لے گا، پھر اس کے بعد وہ بہار شریعت جیسی کتابوں کا مطالعہ کرے گا تو اس کو مسائل کا مستحضر رکھنا، ذہن میں حاضر رکھنا بہت آسان ہوگا۔ تو ان کو یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین احکام کو یاد رکھنے، پاک صاف رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔